ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔ آج کی اس بارہواں محفل میں بابا قوم ملت کے چہلم میں خلیفہ حضور بابا ملت اور دارالعلوم امیر العلوم سمنانیہ کے مدرس حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اشرفی کو میں آواز دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور محضر نامہ پیش کریں۔ مولانا صاحب جو حضور بابا ملت کے خلیفہ بھی ہیں اور دارالعلوم امیر العلوم سمنانیہ کے مدرس بھی ہیں، مائک پر تشریف لائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نام محترم خانواد اشرفیہ کی معتبر و متبادر ہستیوں کی روبرو ایک تحریر ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات نہایت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ محرر سجادہ نشینی حضرت مولانا سید حسن عسکری اشرفی جیلانی حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روحانی سلاسل کے مشائخ، ارباب طریقت و اصحاب معرفت، بزرگان دین کا زمانے قدیم سے یہ دستور و معمول رہا ہے کہ یہ حضرات ان تبرکات اور نعمتوں کو جو انہیں اپنے مشائخ سے حاصل ہوئیں نسل نو کی طرف منتقل کرنے اور روحانی فیضان کے سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کے مقصد سے اہل تر افراد اپنے بات کے لیے اپنا جانشین و قائم مقام اپنی حیات ظاہری ہی میں نامزد کرتے رہے ہیں، تاکہ ان کے جانشین ان نعمتوں کے وارث و امین بن کر روحانیت کی خیرات مخلوق خدا عز و جل میں تقسیم کرتے رہیں اور حقائق و معارف اور روحانی فیضان کی منتقلی کا یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے۔ اسی روحانی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے بابا ملت حضرت سید تنویر اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ سجادہ نشین آستانِ امیر ملت قدس سرہ نے اپنے حقیقی بھانجے فاضل بغداد مولانا سید حسن عسکری ابن سید عربی حفظہ اللہ کو اپنا ولی عہد بنایا اور اپنے بعد آستانِ امیر ملت کا سجادہ نشین مقرر کیا۔ نیز درگاہ و مدرسہ سے متعلق تمام امور کا متولی و نگراں نامزد کیا اور اپنے ماموں غازی ملت حضرت ہاشمی میاں صاحب مدہ دلہ العالی کے ہاتھوں سے انہیں اپنا خرقہ پہنایا۔ حضرت بابا ملت نے مولانا سید حسن عسکری صاحب کو اپنا ولی عہد بنانے اور اپنے بعد سجادہ نشین مقرر کرنے کی یہ خانقاہی رسم حضرت امیر ملت کے 19ویں عرس کے مقدس موقع پر
یکم سفر 1436 ہجری مطابق 24 نومبر 2014 کو علماء و مشائخ و افراد خانوادہ اشرفیہ و مریدین و معتقدین کے ایک بڑے اجتماع کے روبرو انجام ہے۔ اس کے ایک دن بعد یعنی 2 سفر 1436 ہجری 25 نومبر 2014 کو خرقہ پہنانے کا عمل غازی ملت کے دست مبارک سے انجام پذیر ہوا۔ 5 دسمبر 2014 کی شب بابائے ملت علیہ رحمت و رضوان کا وصال ہو گیا۔ بابائے ملت علیہ رحمہ وصال فرما گئے۔ آپ کی فاتح سوئم کے دن آپ کے بھائی مولانا سید اختر اشرف گل میاں صاحب صاحبزادہ امیر ملت نے اپنے رشتے کے چچا حضرت سید ہلال اشرف صاحب اور اپنے بھانجے سید حسن عسکری میاں ہر 2 حضرات کو فاتحے کی تقریب کے دوران بلایا اور کہا کہ میری طرف سے اعلان کرا دیں کہ میرے برادر مکرم بابائے ملت علیہ الرحمہ نے میرے حقیقی بھانجے مولانا سید حسن عسکری میاں کے لیے اپنے بعد آستانے امیر ملت کی سجادہ نشینی کے تقرر کی جو رسم بموقع عرس امیر ملت انجام دی ہے، میں اس سے خوش ہوں اور اس کی تائید کرتا ہوں۔ ہم مولانا سید حسن عسکری میاں آستانے امیر ملت کے جانشین ہیں اور رہیں گے۔ مذکورہ بالا اعلان فاتح سوئم کی مجلس میں جہاں علماء و مشائخ خاندان کے حضرات اور عقیدت مندوں کی ایک کثیر تعداد تھی، مولانا محمد شکیل اشرفی یعنی میں فقیر اشرفی نے خود میرے ذریعے کرائی گئی۔ مولانا سید حسن عسکری میاں علم و عمل اور اخلاق فاضلہ کے زیور سے آراستہ ہیں اور جو منصب انہیں تفویض کیا گیا ہے اس کی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں اور اس سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت کے حامل بھی ہیں۔ بابائے ملت علیہ رحمہ نے اپنے بھانجے مولانا سید حسن عسکری میاں کے لیے آستانے امیر ملت کی سجادہ نشینی اور تولیت کا جو اعلان بموقع عرس کیا اس کی ہم تائید کرتے ہیں اور اظہار مسرت کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ مولا تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے و طفیل انہیں بزرگوں کی وراثت کا سچا امین بنائے اور منصبی ذمہ داریوں کو بأحسن وجوہ نبھانے کی توفیق ان کی رفیق ہوئے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ عزیزان ملت، اب ہم تمام اہل سنت والجماعت اور خصوصاً برادران سلسلہ اشرفیہ کی جانب سے چاہتے ہیں کہ اس تائید میں پورے من میں سے نعرہ لگنا چاہیے۔ سلسلہ اشرفیہ کی جانب سے امام الحمام حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی بارگاہ میں تائید اور توثیق کے لیے یہ رکعہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور سے گزارش ہے کہ اسے قبول
حضرات، ابھی آپ سب نے مولانا محمد شکیل اشرفی خلیفہ حضور بابائے ملت سے محضرنامہ سماعت کیا، اور اس پر امام حمام تاجدار اہل سنت سید المفسرین امام المتکلمین رئیس المحققین حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ جانشین مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے تائیدی دستخط فرمائے، اور حضور غازی ملت اور دیگر ہمارے خانوادہ اشرفیہ کے تمام بزرگان دین اس پر اپنے تائیدی دستخط کر رہے ہیں۔ حضور فاضل بغداد فاضل علوم اسلامیہ حضرت علامہ الحاج شاہ سید محمد حسن عسکری میاں صاحب قبلہ شفیع الجیلانی جانشین حضور امیر ملت و نائب سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا یہ انتخاب در حقیقت حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا انتخاب، اور اسی انتخاب کو بابا قوم و ملت حضرت علامہ الحاج سید محمد تنویر اشرف صاحب قبلہ شفیع الجیلانی علیہ رحمت و رضوان نے اپنا انتخاب مقرر فرمایا۔ ہم حضور فاضل بغداد کے دربار میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے اگلے مہمان کو آپ کے سامنے رکھوں۔ میری مراد کہ چھچائے مقدسہ کی گلی کے ایک بزرگ شاعر ڈاکٹر عبدالحسیب کچھوچھوی جو اس وقت اسٹیج پر موجود ہیں، میں گزارش کروں گا مائک پر تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ چھ مصروں کو مشتمل پہلے ایک قطع سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد مسلسل مرتبہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تیرے کوچے میں گم ہو کر، تیرے کوچے میں گم ہو کر، میں خود سے بے خبر ہو کر، تیرے کوچے میں گم ہو کر، میں خود سے بے خبر ہو کر، تمنا ہے کہ رہ جاؤں ظفر تاپا نظر ہو کر، تمنا ہے کہ رہ جاؤں ظفر تاپا نظر ہو کر، کروں کچھ اتباع ایسی تیرے خلق مکارم کی، کروں کچھ اتباع ایسی تیرے خلق مکارم کی، چمک اٹھوں جہان آب و گل میں گوہر ہو کر، چمک اٹھوں جہان آب و گل میں گوہر ہو کر، مقام فیض ہے یہ آستان تنویر اشرف کا، مقام فیض ہے یہ آستان تنویر اشرف کا، جو بیٹھو با ادب ہو کر، جو اٹھو با خبر ہو کر، جو بیٹھو با ادب ہو کر، جو اٹھو با خبر ہو کر۔ اور مسلسل خبر کے بھی چند اشعار سماعت فرمائیں، کیونکہ سہل ممتنع میں نے چند اشعار کہے ہیں، اس بڑی سادہ سی زبان ہے۔ تصور میں میرے جب سے تیرا سودا سمایا ہے، تصور میں میرے جب سے تیرا سودا سمایا ہے، علاوہ تیری صورت کے مجھے کچھ بھی نہ بھایا ہے، علاوہ تیری صورت کے مجھے کچھ بھی نہ بھایا ہے، تیری تنویر سے تنویر اشرف دل منور ہے، تیری تنویر سے تنویر اشرف دل منور ہے، اسی تنویر سے تصویر تیری دل میں پایا ہے، اسی تنویر سے تصویر تیری دل میں پایا ہے۔ تو آج
شیر دیکھیے سماعت فرمائیں حضرت، توالے مصطفیٰ ہے رہبری ہے مشغلہ تیرا، توالے مصطفیٰ ہے رہبری ہے مشغلہ تیرا، وسیلے سے تیرے دین مبین کو میں نے پایا ہے، وسیلے سے تیرے دین مبین کو میں نے پایا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص میں نے اسی شعر کے لیے مرحبت کہی ہے۔ خانواد اشرفیہ کے چوتھا شریف کا سلسلہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا بارگاہ درجہ پرشب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا سرکار دو عالم میں پہنچتا ہے۔ شیخ دیکھیے سماعت فرمائیے کہ چوتھا میں ہے 40واں میاں تنویر اشرف کا، کہ چوتھا میں ہے 40واں میاں تنویر اشرف کا، فضاؤں پر نجف کے رنج و غم کا ابر چھایا ہے، فضاؤں پر نجف کی رنج و غم کا ابر چھایا ہے۔ کہ چوتھا میں ہے 40واں میاں تنویر اشرف کا، فضاؤں پر نجف کی رنج و غم کا ابر چھایا ہے۔ تمہارا فیض ہے تنویر اشرف شاعری میری، تمہارا فیض ہے تنویر اشرف شاعری میری، میرے رنگ سخن پر بھی تمہارا رنگ چھایا ہے، میرے رنگ تمہارا فیض ہے تنویر اشرف شاعری میری، میرے رنگ سخن پر بھی تمہارا رنگ چھایا ہے۔ تمہاری بزم میں عبدالحسین آیا یہ سن کر، تمہاری بزم میں عبدالحسیب آیا یہ سن کر، جناب سید اشرف کا جہاں ہر جہاں، تمہاری بزم میں عبدالحسیب آیا یہ سن کر، جناب سید اشرف کا جہاں ہر جا پسایا ہے، جناب سید اشرف کا جہاں ہر جا پسایا ہے، جناب سید اشرف کا جہاں ہر جا پسایا ہے۔ تصور میں ملے جب سے تیرا سودا سمایا ہے۔ ہزار شکریہ۔ آج اس عظیم الشان بزم میں بہت سارے شعراء کرام اور علماء کرام جلوہ بار ہیں اور ان کی ایک طویل فہرست میرے ہاتھ میں ہے۔ آئیے تیزی کے ساتھ ہم ایم پی کی طرف چلیں۔ بابا ملت کے ایک پسندیدہ شاعر جسے خود بابا ملت بلبل لہسوئی کہا کرتے تھے، میری مراد جناب محمد ساحر اشرفی سے ہے، وہ مائک پر تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مطلب راجہ فرمائے، اگر یہ تذکرہ مصطفیٰ نہیں ہوتا، اگر یہ تذکرہ مصطفیٰ نہیں ہوتا، کسی زمانے میں ذکر خدا نہیں ہوتا، کسی زمانے میں ذکر خدا نہیں ہوتا، اگر یہ تذکرہ مصطفیٰ۔ اور آئیے ہم
ہماری سرکاروں کے نانا کی بارگاہ میں چل کر شعر ملاحظہ فرمائے. حسین کرتے نہ سجدہ اگر تہے خنجر، حسین کرتے نہ سجدہ اگر تہے خنجر، تو کسی کو کعبے کے رخ کا پتہ نہیں ہوتا. کسی زمانے میں ذکر خدا نہیں ہوتا. حسین کرتے نہ سجدہ اگر تہے خنجر، حسین کرتے نہ سجدہ اگر تہے خنجر، تو کسی کو کعبے کے رخ کا پتہ نہیں ہوتا. کسی کو کعبے کے رخ کا پتہ نہیں ہوتا. اگر یہ تذکرہ مصطفیٰ کسی زمان میں ذکر خدا نہیں ہوتا. حضور کی بارگاہ میں شعر ملاحظہ فرمائے. کہ ہماری کون بھلا کرتا رہبری شاہر، ہماری کون بھلا کرتا رہبری شاہر، اگر کہ چھوچ کا مدنی میاں نہیں ہوتا. اگر کہ چھوچ کا مدنی میاں نہیں ہوتا. کسی ہماری کرتا ارے ہماری کرتا بھلا کون رہبری شاہ، اگر کہ چھوچ کا مدنی میاں نہیں ہوتا. اگر کہ چھوچ کا مدنی میاں نہیں ہوتا. اگر یہ تذکرہ مصطفیٰ نہیں ہوتا. کسی زمانے میں ذکر خدا نہیں ہوتا. اور منقبت کے شعر ملاحظہ فرمائے. دشمن دی کی باطل گھٹائے مخدوم اشرف. دشمن دی کی باطل گھٹائے چھائی جب ہر طرف کالی کالی. دشمن دی کی باطل چھائی جب ہر طرف کالی کالی. تو مشعل
نے کر دی ایمان کی گھر گھر اجالی مشعلے حق جناب اشرف نے کر دی ایمان کی گھر گھر اجالی اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت جس کے قائل ہے سب اہل سنت جس کے قائل ہے سب اہل سنت کرسی